بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث پاک میں آتا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت۔ تمام کے تمام مسلمان مرد عورت پر علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے، اللہ کے رسول سے نقل فرماتے ہیں، اور علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے محدث ہیں، انہوں نے اپنی کتاب جامع الصغیر کے اندر اس حدیث کو نقل فرمایا ہے اپنی سند سے، جو اللہ کے رسول تک جا کر ملتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ حدیث طبرانی کے مجمع الاوسط میں منقول ہے، مذکور ہے، اسی طرح جمع الفوائد میں بھی مذکور ہے، اور بیہقی نے شعب الایمان میں اس کو ذکر فرمایا ہے۔ یہ جو بات آئی ہے یہ حصول علم دین کی فرضیت کے متعلق ہے، کہ امت مسلمہ پر علم دین کا حاصل کرنا ایک فریضہ ہے، بلکہ ایک اہم فریضہ ہے، اور جو شخص علم دین حاصل کرنے کی طلب میں اپنے آپ کو لگائے گا اور علم دین کو حاصل کرے گا تو اس کے بارے میں بہت ساری فضیلتیں منقول ہیں احادیث مبارکہ میں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع، جو شخص علم دین کو حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے گویا وہ اللہ کے راستے میں ہے جب تک وہ اپنے گھر نہ لوٹ جائے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم وان طالب العلم یستغفر له کل شیء حتی الحیتان فی البحر۔ اس کے راوی انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس حدیث کو محدث شیخ البانی نے اپنی کتاب صحیح الجامع کے اندر نقل فرمائی ہے کہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور جو شخص علم دین کو حاصل کرتا ہے اس کے لیے دنیا کی تمام چیزیں استغفار کرتی ہے، یہاں تک کہ سمندر کے اندر رہنے والی ویل مچھلی بھی اس کے لیے استغفار کرتی ہے۔ یہ ہے طالب علم کی فضیلت۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ يَسْتَغْفِرْ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ حَتَّى الْحِيتَانُ فِي الْبَحْرِ أَن يَدْعُونَ لَهُ بِالْمَغْفِرَةِ، کہ طالب علم کے لیے دنیا کی تمام چیزیں استغفار کرتی ہے، یہاں تک کہ ویل مچھلی، یعنی طالب علم کے لیے یہ تمام کی تمام چیزیں دعائیں مغفرت کرتی ہے کہ اللہ طالب علم کی مغفرت فرما دیجیے۔ وفی قولہ حتی الحیتان اشارۃ الی جمیع المخلوقات، حتی الحیتان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ یہ ہے کہ تمام کی تمام مخلوقات طالب علم کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے، کہ رینگنے والی چوٹی سے لے کر سمندر میں رہنے والی اتنی بڑی مخلوق ویل مچھلی تک طالب علم کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے، یہاں تک کہ فرشتے طالب علم کے پاؤں کے نیچے، قدموں کے نیچے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ اور طالب علم کی قدر و قیمت کی وجہ یہ ہے وَذَلِكَ لِأَنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ سَائِرٌ فِي طَرِيقِ طَلَبِ النُّورِ وَالْعِلْمِ الَّذِي يُنِيرُ لِلنَّاسِ طَرِيقَهُمْ وَيُعَلِّمُهُمْ فَرَائِضَ دِينِهِمْ وَيُرْشِدُهُمْ إِلَى طَرِيقِ اللَّهِ وَهُوَ يَكُونُ أَكْثَرَ خَشِيَّةً لِلَّهِ، کہ طالب علم اور نور کی تلاش میں ایسے راستے پر چل رہا ہے جس کے ذریعے سے وہ لوگوں کے راستے کو روشن کرتا ہے، اور انہیں ان کے دین کے فرائض کا علم دیتا ہے، اور انہیں اللہ تک پہنچنے کا سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ اور جو شخص علم دین کو حاصل کرتا ہے، دین کی بات اور قرآن و حدیث کو سیکھتا ہے، تو اس کے اندر اللہ کی خشیت پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کے اندر تقویٰ آ جاتا ہے۔ اور قرآن کریم کی آیت ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جس کے اندر تقویٰ آ جائے گا اللہ تبارک و تعالی دنیا کی مشکلات سے نکلنے کا راستہ ہموار کر دیتے ہیں۔ فرض کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک فرض عین اور نمبر دو فرض کفایہ۔ فرض عین اسے کہتے ہیں کہ اللہ کا ایک ایسا حکم ہو، اللہ کا ایسا امر ہو جو انسان کی ذات سے متعلق ہو، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، انسان بذات خود اس کو انجام دیتا ہے، اس پر عمل پیرا ہوتا ہے، تو یہ تمام کے تمام فرض عین میں شمار ہوتے ہیں۔ فرض عین کو سیکھنے کے لیے قرآن کو سیکھے، حدیث کو سمجھے، اس لیے کہ علم کے بغیر عمل مشکل ہے۔ علم ایک روشنی ہے اور عمل ایک راستہ ہے، جب تک روشنی نہیں ہوگی اندھیرے راستے کو پار کرنا دشوار ہوتا ہے، انسان ٹھوکریں کھائے گا اور غلط راستہ اختیار کر لے گا۔ تو انشاءاللہ آج سے ہم بھی عزم کریں گے کہ ہمیں بھی صحیح طریقے سے قرآن پڑھنا سیکھنا ہے، اس وجہ سے کہ اگر ہمارا تلفظ اور ہمارے مخارج صحیح نہیں ہوں گے، قرآن کو قرآن کے حق کے مطابق نہیں پڑھیں گے تو ہماری نماز ہی نہیں ہوگی،
اس وجہ سے کہ نماز میں قرأت فرض ہے، اور قرأت ہی جب ہماری صحیح نہیں ہوگی تو پھر نماز کیسے درست ہو سکتی ہے؟ اس کے لیے قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنا فرض اور ضروری ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کو کیسے پڑھا جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، صدق اللہ العظیم۔ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو رہی ہے، انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں ایک ایک حرف کے تلفظ کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے کہ الحمد کس طرح پڑھنا ہے، للہ کس طرح پڑھنا ہے، رب العالمین کس طرح پڑھنا ہے، اور اس میں کیسی کیسی غلطیاں لوگوں سے ہوتی ہے اس کو سمجھیں گے۔